الذین یتخذون، بعض ایسے لوگ ہیں یتخذون الکافرین، کافروں سے دوستیاں پیدا کرتے ہیں. سب کہیں سبحان اللہ. ہیں وہ مسلمان، نام کے مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، لیکن یتخذون الکافرین، کافروں سے دوستی پکڑتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں کافروں سے. اولیاء من دون المؤمنین، اولیاء کرام کی دوستی چھوڑ کر کافروں سے دوستی بناتے ہیں. کتنی سیدھی بات ہے. پھر اللہ کہتا ہے یہ جو ایسے لوگ ہیں جو کافروں سے دوستی بناتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے جو دوست ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیا چاہتے ہیں ان سے؟ کافروں سے کیا چاہتے ہیں؟ اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا ان سے عزت چاہتے ہیں؟ سب کہیں سبحان اللہ. کافروں سے دوستی پیدا کر کے یہ عزت چاہتے ہیں. یہ تو بے ایمان ہیں، جھوٹے ہیں. کافروں سے عزت کیا ملے گی؟ کافر تو مسلمانوں کا دشمن ہے. دنیا کے کسی کونے میں بھی کافر ہوگا وہ مسلمان کا دشمن ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں. ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں. تو پھر ہم کدھر جاتے ہیں؟ ہم تو نہ مسلمان رہے بلکہ کافر ہی بن گئے. اپنے ملکی حالات بھی دیکھیں آپ، اخباریں پڑھیں ذرا کیا ہو رہا ہے. جبکہ ان کو معلوم ہے کہ ہندوستان جو ہے یہ بہت بڑا کمینہ دشمن ہے. کمینہ دشمن. ایک دشمن ہوتا ہے وہ کہتا ہے چلو تم اپنے عقیدے پہ رہو، اپنے ایمان پہ رہو، میں اپنے ایمان پہ رہتا ہوں. تو کمینہ دشمن کہتا ہے تم میرے دین میں آ جاؤ، میرے کافر بن جاؤ، ہندو بن جاؤ، سکھ بن جاؤ. کمینہ یہ کہتا ہے. لیکن ہم اتنے بدبخت ہیں، اتنی طاقت ہے پاکستان کے پاس، آئٹم بم ملک ہے، یہاں کی عوام بڑی مجاہد ہے، کام کرنے والے ہیں، ہمت کرنے والے ہیں، کئی جنگیں ہوئی ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے دشمن کے ساتھ اپنے آپ کو دوستی کی طرف لے گئے ہیں. اور اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرنی، یا اللہ وہ جو پہلے لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں صحابہ کرام تھے، حضور کی واحد ذات تھی، سارا دنیا میں کفر تھا. تو کافروں نے بڑے بڑے حربے کیے، بڑی بڑی باتیں کی. ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، جو چاہتے ہیں ہم دیتے ہیں آپ کو، جو مرضی ہم سے مانگو. تو حضور یہی کہتے تھے کہ اے کافروں میں تمہیں ایک ہی کلمہ کہتا ہوں، اگر تم یہ کلمہ پڑھ لو تو دنیا میں تمہاری عزت ہوگی، لوگ تمہارا احترام کریں گے. تم کعبۃ اللہ میں رہتے اس کی متولی بنے پھرتے ہو. تو کیا کلمہ ہے؟ حضور نے فرمایا یہ کہہ دو لا الہ الا اللہ. سب کے سبحان اللہ. صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو، پھر تم دیکھو تمہیں کتنی عزت ہے. ساری عزتیں تو اللہ کے پاس ہیں. تو بڑا دکھ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان بڑے کمزور ہو گئے ہیں، ہمارا اللہ پہ توکل ختم ہو گیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عزتیں میرے پاس ہیں، رزق میرے پاس ہے، موت میں دینے والا ہوں، زندگی میں دینے والا ہوں، تندرستی میں دینے والا ہوں، نعمتیں میں دینے والا ہوں،
اولادیں میں دینے والا ہوں، اولادوں کو میں نیک کرنے والا ہوں، تمہیں شانیں میں دینے والا ہوں، بلکہ میں تمہارے اندر رہتا ہوں، تمہارے اندر ہوں۔ ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سب کے سبحان اللہ، تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اگر تم اسلام کے خلاف، اگر تم اللہ رسول کے خلاف سازشیں کرتے ہو تو میں تو تمہارے اندر ہوں۔ تو کہاں پھرتے ہو؟ کہاں تم بولے بیٹھ کے پھرتے ہو؟ نالائکو، رزق میرا کھاتے ہو، ہوائیں میری کھاتے ہو، پھل میرے کھاتے ہو، ہوائیں میری کھاتے ہو، سورج میرا کھاتے ہو، راتیں میری کھاتے ہو، دن میرے کھاتے ہو۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو استعمال کر کے تم ناشکرے ہوتے ہو۔ تو اس لیے کسی نے کہا نا کہ وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے، سب کے سبحان اللہ۔ وہ مسلمان تھے اکثر، یا ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں وہ مسلمان پکے، ہم نے دیکھا ان کو۔ یہاں ہمارے ملک میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اس طرح کی کہ اسلام میں اذان کو دیتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، نمازوں کو پڑھتے ہو۔ وہاں پر تو ان کا رہنا بڑا مشکل ہے، ہر طرف کافروں کا گروہ ہے، کوئی وہاں تھانوں میں بات ہے، کوئی وہاں کسی طرح کی بات ہے، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ملک ان کا ہے، لیکن ان کا جو ایمان ہے مسلمانوں کو وہ ہم سے زیادہ مضبوط ہے۔ جہاں ریسسٹنس ہوگی بندے کو وہ قائم رہے گا، مزاحمت کے باوجود قائم رہے گا، کامیاب تو وہ ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے، وہ گردنیں قیصروں کسریٰ کی جھکانے والے، قیصروں کسریٰ کو فتح کیا۔ وہ مسلمان کہاں پچھلے زمانے والے، گردنیں قیصروں کسریٰ کی جھکانے والے، اور بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ سب کے سبحان اللہ۔ بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، وہ کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، کتنے صابر تھے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ کہتے ہیں مسلمان فخر ہمیں، ان کو عزت ملتی تھی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ چاٹ لی تم نے کتب، چاٹ لی تم نے کتب فلسفہ انگلش کی، لٹریچر پڑھے انگلش کی، چاٹ لی، چاٹ لی تم نے کتب فلسفہ انگلش کی، وہ ہاتھ بولے سے بھی قرآن کو لگایا ہوتا، کبھی قرآن کو پڑھا ہوتا، گھروں میں پڑھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہماری آپ سے درخواست یہ ہے ہمیں کچھ اللہ کی طرف جھکاؤ پیدا کرے۔ پھر ایک آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر کو چھوڑ دیا، میرے نام کو چھوڑ دیا، فَإِنَّهُ مُعِيشَةً ضَنْكَ، میں ان کا رزق تنگ کر دوں گا۔ رزق تو اللہ کے پاس ہے۔ رب قرآن میں آتا ہے بار بار، میں چاہوں جس کا چاہوں رزق زیادہ کر دوں،
جس کا چاہوں کم کر دوں، رزق کا ذمہ تو اللہ کا ہے، ہم کون ہیں اللہ کے مخلوق کو رزق دینے والے؟ لیکن وہ جو اچھے لوگ ہیں وہ انتظام کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے اچھا اسلام کا رخ وہ ہے جس میں لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، یہ ہے چیزیں۔ لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے خود ہی کرنا ہے، اور اوپر سے یہ کرونا آیا ہوا ہے، بیماری آئی ہوئی ہے، یہ کدھر سے آئی ہے؟ میں تو کہتا ہوں اللہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، ادھر سے ہی ہے، نہ اس کی کوئی شکل ہے، نہ اس کا کوئی نام ہے، نہ اس کو کوئی کدھر سے آتا ہے کدھر جاتا ہے، بندے مر رہے ہیں، اتنا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ آؤ یار آج اللہ کی بارگاہ میں ہم کوئی نجات کے نفل پڑھتے ہیں، نماز نجات پڑھتے ہیں، کوئی ذکر کی محفل کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے، ہمیں معاف کر دے؟ یہ کبھی کس نے کیا ہے؟ جھوٹ بولتے پھرتے ہیں، یہ دوائی وہاں خراب ہو گئی، یہ وہاں سے آئی ہے، یہ ایسے ہوا ہے، یہ ایسے ہوا ہے۔ اور یہ بیماری دیکھیں جس طرح محمود صاحب نے کہا کہ یہ ناک سے جاتی ہے، ناک سے داخل ہوتی ہے یا منہ سے داخل ہوتی ہے، اور جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ناک سے ٹیسٹ کرتے ہیں، کیسی بیماری ہے۔ تو اس لیے ماسک جو ہے نا، اس کی میں نے بھی درخواست کی تھی، ہم آپ کو ماسک ہم بھی لا دیں گے آپ کو، ایسی بات نہیں کوئی، لیکن اپنی جان کی حفاظت کریں، یہ جان بڑی قیمتی ہے، آپ کی اولادیں ہیں، آپ کے خاندان ہیں، آپ کے بچے ہیں، جب موت آنی ہے وہ تو آ ہی جانی ہے، اس کو میں نہیں روک سکتا، لیکن جو احتیاط ہے، جو کیئر ہے، وہ تو کرنی چاہیے نا۔ اس لیے ماسک پہنے اور نماز بھی پڑھے تو نشان ہم نے لگایا ہے سرخ رنگ کے، فاصلہ رکھیں درمیان میں، دور دور، آپ اوپر ہمارا ہاتھ بن گیا آپ کی دو سے، اس میں بھی ہم یہ نشان لگا دیں گے، دونوں ہاتھ بھر جائیں، دور دور کھڑے ہوں آپ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہاتھ کو بار بار دھوئیں تاکہ ہاتھ سے جو گندگی کو آئے گی وہ ادھر ناک پہ لگ جائے گا یا منہ پہ لگ جائے گا، وہاں بیماری اندر چلی جائے گی۔ تو اس لیے آپ کے لیے سب نے آج نماز کے بعد بھی دعا کرنی ہے، اور آپ نے مہربانی کر کے احتیاط بھی کرنی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ شعور عطا فرمائے۔ ہمیں شعور کی بہت کمی ہے، یہ ٹریفک میں دیکھیں، یہ بندے دیکھیں، کوئی بندہ ادھر سے جا رہا ہے، کوئی ادھر سے جا رہا ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی اشارہ بند ہو گیا میں رک جاؤں، کوئی اشارہ کھل گیا میں چل پڑوں، کوئی پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی یہ بندے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعور عطا فرمائے۔ وہ ایک وزیر بیٹھا تھا گاڑی میں، تو ڈرائیور جو تھا وہ ریڈ لائٹ ہوئی تو وہ رک گیا، وہ کہتا کیوں رکے ہو؟ وہ کہتے یہ ریڈ اشارہ ہو گیا ہے، اللہ دفع کرو چلو۔ کہتے میں کیسے جاؤں؟ کوئی پکڑ لے گا، پولیس اشارہ کر دے گا۔ وہ کہتا ہے نیچے اترو میں چلاتا ہوں گاڑی۔ وہ گاڑی چلا کے ریڈ اشارہ توڑ کے چلا گیا۔ وزیر صاحب ہیں، میرا سے جن کی مات ماری ہے وہ تو یہی ہے نا، پھر جو زیادہ حادثے ہوتے ہیں وہ ہماری نالائکی پہ ہوتے ہیں، ہمیں شعور نہیں ہے، ہم رکتے نہیں ہیں، چڑھتے جاتے ہیں۔ اب باہر کی دنیا میں دیکھیں جا کر، اگر کہیں گاڑی رک گیا تو اس کے پیچھے لائنیں لگی ہے، میل میل تک لائن لگی ہے ایک ہی سائڈ پہ، یہاں تو نہیں رکتے نا۔ تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے آپ کو درست کریں، کیونکہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کے والدین کو ضرورت ہے، آپ کی اولادوں کو ضرورت ہے، اس ملک کو ضرورت ہے، ہاں جی اللہ کو بھی آپ کی ضرورت ہے۔ فضول ایسے نہ بات ہو، سچ بولنا سیکھیں۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ سچ بول دے بندہ، نہ کہ پاکستان میں عدالتیں رہیں، نہ جج رہیں، نہ پولیسیں رہیں، نہ پٹواری رہیں، کوئی گندے پلے محکمے ختم ہو جائیں اگر بندہ سچ بول دے کہ یہ چیز میری ہے جی، یہ آپ کی ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ جتنے مقدمات ہیں کئی سال چلتے رہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اس کا پروسیس ایسا بنایا مقدموں کا، کئی سال ہو جاتے ہیں۔ جو قانون بنا گیا انگریز اسی پہ مر رہے ہیں۔ اگر قبر کے اندر مردہ ڈالنا تو بجاتے ہیں، بینڈ باجے بجاتے ہیں قبر میں ڈالنے کے لیے۔ یہ ہے مسلمان۔ یار دفع کرو اس کو، اپنے قانون بناؤ، وہاں ذکر کرو اللہ کا۔ قبر میں ڈال رہے ہو بندے کو تو اللہ کا ذکر کرو، تو بجاتے ہو، پریڈیں کرتے ہو، بینڈ بجاتے ہو۔ ہماری مت ماری گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں شعور عطا فرما، ہمیں سمجھ عطا فرما، ہمیں عقل عطا فرما،
ہمیں زندگی میں سکون دے دے، ہم رک جائیں، آہستہ آہستہ چلیں، اللہ کو یاد کریں، چلتے پھرتے یاد کریں، اللہ 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 اللہ، کیا مشکل ہے کوئی؟ اور ایک میں بڑا وظیفہ بتاؤں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اس کی بیک گراؤنڈ بہت لمبی چوڑی ہے، یہ کرتے رہیں، صلی اللہ علیہ یا محمد روشی پڑھتے رہیں، تو میں وارنٹی سے کہتا ہوں آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ ہم گناہ گاروں تو اللہ نے نوازا ہوا ہے، ہم نے دنیا پھری ہم اسی بات پر، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ تو اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔